الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسول النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الحمد للہ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ آپ کو ابھی ایک ہینڈ آؤٹ 4 پیجز کا آپ کو مل چکا ہے، ملا ہے نہیں ملا؟ جلدی سے بتائیں۔ جی سر، مل گیا ہے۔ یہ کس؟ آخرت۔ ہاں، آخرت۔ سب جلدی سے دیکھیں، میں ابھی آپ سے سوال کر رہے ہیں، بہت اہم ہینڈ آؤٹ ہم نے تیار کیا ہے، ذرا جلدی سے دیکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ افضال صاحب، آپ کو 4 پیجز کا ہینڈ آؤٹ مل چکا ہوگا، جی سر، مل گیا جی، جزاک اللہ۔ آپ نے دیکھا ہے اس کو؟ جی ایک نظر دیکھا ہے جی۔ جلدی سے دیکھیں، میں نے ابھی اس پہ سوال کرنے ہیں، اچھا بہت جی، اہم چیز ہے جو ہم نے آپ کو بھیجی ہے۔ السلام جزاک علیکم اللہ۔ سر۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ 8 بجے کے بعد کوئی سلام نہیں ہونا چاہیے، 8 سے پہلے پہلے۔ سر بہت اچھا ہے، بہت اچھا ہے۔ اللہ آپ کو اس کی جزائے خیر دے، لیکن جب ہم اس کو ڈیٹیل میں پڑھیں گے تو بہت اچھا لگے گا۔ ڈیٹیل میں پڑھا چکا ہوں، اور آپ کو پہلے کہا تھا کہ اس طرح بنائیں۔ اب آپ دیکھیں، آپ کے پاس یہ ایسی چیز ہے جو آخرت کے بارے میں جو حوالے ہیں وہ قرآن میں دیکھ سکتے ہیں، اور پورا انڈیکس آپ کے سامنے موجود ہے نہیں ہے؟ جی بالکل ہے جی۔ سر یہ جو چوتھا تھا، یہ تھوڑا سا مجھے بتائیں گے؟ مخلوقات عالم کا پہ ہم آیادہ العنکبوت کا 1920 کل پڑھا ہے شاید۔ یہ سارا پڑھا چکا ہوں، آخرت دیکھیں۔ اب ذرا سارے غور سے سنیں اور ہینڈ آؤٹ کو اپنے سامنے رکھیں۔ آخرت شروع کی ہے میں نے، اور آپ کو سب سے پہلے آخرت پر ایمان پڑھایا ہے، یاد ہے آپ کو؟ جی بالکل سر۔ اچھا، اگر آخرت پر ہمارا یقین ہو نا، آپ یقین مانیں ہم دنیا میں کوئی گڑبڑ نہ کریں۔ اللہ اور رسول کیوں؟ توحید اللہ کا احکامات ہیں، وہ تنہا ہے اپنے احکامات دینے میں، اور اگر ان کو ماننا ہے تو پھر آپ کو آخرت کو مانیں گے۔ آخرت کے یہ سارے جو میں نے آپ کو ہینڈ آؤٹ میں بھیجے ہیں، یہ کچھ تو پڑھا چکا ہوں، جیسے امکان آخرت کے دلائل، شروع کریں آپ، یہ سارے میں نے پڑھا دیے ہیں آپ کو۔ اور آپ بھی اپنے قرآن میں جا کے یہ آیات نمبر لکھے ہوئے ہیں، مثلا پہلا ہے مردہ زمین کا لہلہانا، یہ الفاتر کی 9 نمبر آیت ہے، اور روم کی 50، یہ پڑھا چکا ہوں۔ اب آپ اپنے قرآن میں جا کے دیکھ سکتے ہیں۔ اب بات سمجھ آ گئی ہے یا نہیں؟ جلدی بتائیں۔ جی سر، یہ تو بہت اچھے سے سمجھ آئی ہے۔ لیکن ایسا ہینڈ آؤٹ تو آپ نے نہیں بنایا نا، میں نے کہا تھا آپ نے نوٹس بنائیں۔
یہ میں نے آپ کو سیمپل بھیجا ہے کہ آپ کو نوٹس کس طرح بنانے چاہیے. 4 پیجز پوری آخرت کو کور کرتا ہے نہیں کرتا؟ جی بہت جی مفصل ہے یہ. اچھا، اب نمبر 1، آخرت کے امکان آخرت کے دلائل، تاکہ میرا ذہن بالکل صاف ہو جاتا ہے جب قرآن سے میں پڑھتا ہوں کہ آخرت کے امکان، آخرت کے ہونے کے سارے دلائل عین فطرت کے مطابق ہے. کوئی اس میں نہ ایسی بات نہیں جو انسان، ہر لیول کا انسان سمجھ سکتا ہے. اسی طرح نمبر 2 پہ آخرت ایک حقیقت اور ضرورت. اچھا، آخرت کیوں ضرورت ہے؟ جلدی بتائیں. بتائیں مجھے آخرت کیوں ضرورت ہے، ایک حقیقت اور ایک ضرورت کیوں ہے؟ سر اگر دنیا میں ہمیں خوف نہ ہو آخرت کا تو اس دنیا میں تو دنگا فساد ہی مچا رہے. وہ سر دو لوگ مسلم ایک باتیں، دوسرے کے ایک حق بات تو غضب یہ کریں. ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عدل کا تقاضا ہے کہ آخرت، اور دوسری بات یہ ہے کہ جو دنیا میں جس نے جو مال کمائے ہیں اس کو پورا پورا انصاف کے ساتھ بدلہ دیا جائے گا. نیکوکاروں کے لیے جنت، اور اللہ تعالیٰ کے جو احکامات کے خلاف ورزی کرنے والوں گنہگاروں کے لیے جہنم ہوگا. بالکل ارم، آپ نے ٹھیک کہا. اور اس میں خاص بات جو ہے کہ اس کی ضرورت اور اس کی حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے جو نظام بھیجا ہے، ایک شخص پوری زندگی اس پر عمل کر کے ہر قسم کی تکلیف، مشکلیں برداشت کرتا ہے. دوسرا اس کا انکار کر کے دنیا میں فساد مچاتا ہے، جیسے آپ نے بتایا. اب دونوں عقل اور عدل کا تقاضا یہ ہے، ضرورت اس بات کی ہے، حقیقت جب ہوگی جب عمل کرنے والے کو انعام ملے اور انکار کرنے والے، فساد پھیلانے والے کو، جو دنیا میں فساد پھیلایا، اس کو سزا نہ ملے. تو یہ ضرورت ہے، اور اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے آخرت ضروری ہے. اب بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ جی سر. سر اس کی ایک مثال آج ہمارے سامنے ہے، جیسے فلسطین والے جو ہیں مجاہدین، جو وہاں کے عوام آپ ہیں، اپنے ملک میں کیوں نہیں دیکھتے؟ بالکل آپ نے ٹھیک کہا، سر یہی فلسطین. میں کہہ آپ رہی کے ہوں کہ ملک میں کہاں فساد نہیں ہے؟ بتائیں مجھے. نہیں سر، میں یہی کہہ رہی ہوں کہ وہ ان کو دیکھیں، وہ اللہ کے آپ جو ان کی تکلیفیں بات بعد برداشت میں کر کریں، رہے ہیں نا. پہلے آپ اپنے ملک کی بات کریں تاکہ آپ کو زندہ مثال آپ کے سامنے ہو. جی سر، دوسری مثال میں ملک کی دے رہی تھی کہ پہلی وہ اللہ کی راہ میں قربانیاں دے رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو جنت دے گا، جبکہ ہم نے اللہ تعالیٰ کے تمام احکامات ایک سائڈ پہ کر دیے، تمام امت مسلمان نے، اور خاص طور پہ ہم مسلمان پاکستان نے. تو پھر سر ہمیں کیا اس کا بدلہ نہیں ملے گا؟ اس کا انصاف نہیں ہوگا کیا؟ اس لیے قیامت ضروری ہے، آخرت ضروری ہے. اچھا، اب یہ ساری چیزیں میں آپ کو پڑھا چکا ہوں. آج اس لیے بھیجا ہے کہ تاکہ میں اور آپ بالکل اچھی طرح، اچھا، عقیدہ آخرت کے اثرات، یہ ابھی میں نے آپ کو پڑھانا ہے. اور آج میں آپ کو پڑھا رہا ہوں، ذرا آپ بے شک، انکار آخرت کے اسباب. اچھا، انکار آخرت کے اسباب کل میں نے شروع کیا تھا، اور آپ یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں نمبر 6 پر. 6 نمبر ہے انکار آخرت کے اسباب. یہ باقی میں کور کروں گا، فکر نہ کریں. اچھا، سبب کیا ہے ان کا آخرت کے انکار کا؟ جلدی بتائیں. میں نے کل بتایا تھا آپ کو، کوتا دنیا فکری. پرستی. دنیا پرستی ہے سر. کوتا نہیں، وہ فکری. پہلی فکری یعنی کہ عقیدے میں بگاڑ. فکر میں کوتاہی یہ ہے کہ نعوذ باللہ میں یہ سمجھنا شروع کر دوں کہ بس یہی دنیا سب کچھ ہے، جبکہ میں آیات کائنات، آیات انفس اور قرآن کی آیات سے مجھے اللہ نے عقل دی، سمجھ دی، فکر دی، سب کچھ دیا. تو میں کیوں نہیں سوچتا کہ یہ آخر میں دنیا میں آیا کس لیے ہوں؟ وہاں بھی مجھے رجوع قرآن کی طرف کرنا پڑے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کرنا پڑے گا. وہاں مجھے پتہ چلے گا کہ دنیا آزمائش ہے، اور میری فکر کی کوتاہی ہے کہ میں دنیا ہی کے پیچھے سب کچھ سمجھ لیا، اس کو تکبر میں پڑ گیا ہوں، نافرمانیاں کر رہا ہوں،
اور اسی کے لیے آخرت ہے کہ پھر تمہیں سزا بھی ملے گی۔ اب دوسرا، آپ اس کے نیچے دیکھا ہوا دیکھیں اور آئندہ آپ اسی طرح تیار کریں گے۔ دوسرا اسباب ہے قدرت الہی کا ناقص تصور۔ دیکھا آپ نے پیج 3 کے آخر میں قدرت الہی کا ناقص تصور، 2 آیتیں ہیں، سورہ سجدہ کی 10 اور بنی اسرائیل کی 49۔ یہ ساری میں پڑھتا ہوں آپ کے سامنے اور آپ کو بالکل وضاحت ہو جائے گی۔ قالو، یہ کافر کہتے ہیں، اَإِذَا ضَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ، جب ہم زمین میں مر کھپ جائیں گے، أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ، کیا ہم پھر نئے سرے سے پیدا ہوں گے؟ یعنی یہ کتنی بڑی اللہ کی قدرت کا انکار ہے۔ وہ اللہ جس نے ہمیں جب کچھ نہیں تھے تو اس نے پیدا کیا، کیا وہ دوبارہ پیدا نہیں کر سکتا؟ جس نے پہلے پیدا کیا ہے کیا دوبارہ پیدا نہیں کر سکتا؟ کتنا بڑا اللہ کی قدرت کا انکار ہے۔ اور پھر بنی اسرائیل کی 49 میں اللہ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب آپ قرآن اپنا کھول کے سامنے رکھیں تاکہ آپ صرف سنیں نہیں، اپنے قرآن کو دیکھیں اور آیت کے سامنے یہ لکھ دیں جو چیزیں کہ آیت 17 میں ساری بنی اسرائیل کی 49 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَالُوا، اور یہ کافر کہتے ہیں أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرَفَاتًا، کیا جب ہم محض ہڈیاں اور ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا، تو کیا ہم نئے سرے سے جی اٹھیں گے؟ ذرا غور کریں کہ انسان کتنا، بھئی تم تھے کہاں؟ اس نے تمہیں پیدا کیا، بچپن، لڑکپن، جوانی، 3 مثالیں میں نے آلریڈی، قرآن کا ہینڈ آؤٹ آپ کے پاس ہے کہ جس میں دنیاوی زندگی کی مثال اللہ تعالیٰ نے فصل سے دی ہے کہ فصل کس طرح پونپل نکلتی ہے، وہ بچپن ہے، ذرا بڑی ہوتی ہے، وہ لڑکپن ہے، لہلہا اٹھتی ہے، وہ جوانی ہے، پک جاتی ہے، وہ انسانی زندگی تکمیل کو پہنچ جاتی ہے، اور پھر وہ زرد پڑ جاتی ہے، بڑھاپا آ جاتا ہے، پھر وہ ہوائیں اڑا کے لے جاتی ہیں، موت اس انسان کو ختم کر دیتی ہے۔ کتنی پیاری مثال ہے، کوئی سائنس نہیں، کوئی انجینئرنگ نہیں، کوئی فلسفہ نہیں، بالکل ہر انسان سمجھ سکتا ہے۔ اچھا، تو یہ اصل مسئلہ کیا ہے کہ اس نے اللہ کی طاقت اور قدرت کو نہیں سمجھا۔ پھر سورہ کاف کی آیت 15 سنیں، کاف 50 نمبر پہ، آپ کو قرآن فوراً 50 آیت پہ جانا، سورت پہ جانا چاہیے اور آیت 15 نکال لینی چاہیے۔ قرآن کو جب آپ اکثر استعمال کریں گے، پڑھیں گے، سمجھیں گے، بڑا آسان ہے۔ ٹاپ پہ لکھا ہوا ہے، سورت بھی لکھی ہے اور سورت نمبر بھی لکھا ہوا ہے اور پارہ نمبر بھی لکھا ہوا ہے۔ تو کاف جو 50 نمبر سورت ہے اس کی آیت 15 میں اللہ فرماتے ہیں، ذرا ان لوگوں کو دیکھیں، افعینا افعینا بالخلق افعینا افعینا بالخلق افعینا الاول، کیا ہم پہلی بار پیدا کر کے تھک گئے ہیں؟ اللہ سوال کر رہا ہے کہ کیا میں، اللہ تعالیٰ فرمائے کیا میں تھک گیا ہوں؟ نہیں، بل ہم فی لبس من خلق جدید، نہیں، وہ نئے سرے سے پیدا کرنے کے بارے میں شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ تو جو چاہے کر سکتا ہے، بھائی اس نے پہلے پیدا کیے جب ہم نہیں تھے، تو دوبارہ پیدا کرنا کون سا اس کے لیے مشکل ہے؟ طاقت اور قدرت، وہ کن کہتا ہے اور فیکون وہ ہو جاتا ہے۔ اس کی طاقت اتنی بڑی، اس کی قدرت اتنی بڑی کہ صرف دیکھیں نا زمین آسمان کو کس طرح پیدا کروا دیا، ذرا غور کریں۔ تیسری وجہ جو ہے وہ آپ دیکھ لیں، لکھا ہوا ہے دنیا پرستی۔ اچھا، یہ دنیا پرستی کا مرض کا مطلب کیا ہے؟ جلدی بتائیں۔ اب بڑے غور سے سنیں، سمجھیں تاکہ ہم دنیا سے کی پرستی سے بچیں۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ انسان کو اللہ نے جب امتحان میں ڈالا تو دنیا کو بھی اتنا خوبصورت بنا دیا
کہ بندہ اسی میں زندگی گزار دیتا ہے. اور قرآن نے اس کی بڑی زبردست جو مثال دی ہے وہ سورۃ تکاثر ہے. الہاکم التکاثر، کثرت طلب نے تمہیں غافل کر دیا، حتیٰ زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم کہاں پہنچ جاتے ہو؟ قبروں، لب گور پہنچ جاتے ہو، قبر کے کنارے پہنچ جاتے ہو، اور دنیا میں پوری دنیاوی زندگی اسی میں گزار دیتے ہو کہ گویا کہ تم نے یہیں رہنا ہے، حالانکہ سب کچھ چھوڑ کے مرنا ہے. یہ متاع دنیا، کل میں نے بتایا آپ کو، یاد رکھیں، یا تو دنیا کا جو سارا ساز و سامان ہمیں ملا ہے وہ متاع الحسنہ ہے، اور متاع الحسنہ کب ہوگا؟ جلدی بتائیں. اللہ کے حکم کے جب مطابق ہم زندگی گزاریں گے. جب میں اور آپ جو بھی اللہ تعالیٰ نے دیا ہے ہمیں، مال و متاع، اولاد، پیسہ، کوٹھیاں، اگر اس کو اللہ کے حکم کے مطابق استعمال کریں گے تو وہ متاع الحسنہ ہوگی. اور متاع الغرور، دھوکے کا سامان کب ہوتی ہے؟ یہ ساری جو اللہ کی عنایتیں ہیں کب دھوکہ جب ہوتی اپنی ہیں؟ مرضی سے چلیں گے. ہاں، جب آپ اپنی مرضی کریں. تو یہ ہے فرق، اچھی طرح سمجھ لیں. اور آج اسی کا مسئلہ ہے کہ مسلمان امت اللہ کے حکم کو چھوڑ کر اپنی مرضی کے پیچھے چل رہی ہے. اللہ تعالیٰ کتنی پیاری بات، قرآن کی باتیں آپ دیکھیں. ہؤلاء یحبون العاجلہ، یہ ہیں وہ لوگ جو دنیا پر ریچھے ہوئے ہیں، حاضر دنیا پر. وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا، اور اس کے مقابلے میں بھاری دن. بھاری دن کون ہے بلا؟ آخرت کا دن، وہ پس پشت ڈالے ہوئے ہیں. آپ نے دیکھ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، قرآن کس طرح ہمیں یاد دہانی کرا رہا ہے کہ تم نے رب کے سامنے حاضری دینی ہے. لیکن ہم دنیا میں اتنے غرق ہیں کہ ہمیں اس حقیقت کا جس شعور بھی نہیں ہے، اور ان لوگوں کو نہیں ہے جو قرآن کو حفظ کر چکے ہیں لیکن قرآن کے معنی نہیں جانتے. قرآن حفظ کرنا بہت بڑی سعادت ہے، اللہ کا بہت بڑا احسان ہے. لیکن جب تک وہ شخص قرآن کو سمجھ کے اس کے مطابق زندگی نہیں گزارے گا اور اس کا حق ادا نہیں کرے گا تو وہ پھر اپنے بات کا بھی، ایمان کے دعوے کا بھی جھوٹ ثابت ہونا خود ثابت کر رہا ہے. ان ہؤلاء یحبون العاجلہ، یہ جلدی والی دنیاوی زندگی کو پسند کرتے ہیں. وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا، اور وہ جو بھاری دن ہے آخرت کا. اچھا، اس کو بھاری دن کیوں کہا بلا؟ جلدی بتائیں. سر جی، اللہ نے جو فرمایا کہ 50,000 سال کا ایک دن ہوگا، حساب کتاب کا دن ہوگا، اس لیے اس کو بھاری دن کا. ہاں، ذرا اگر آپ اس کو ماڈیفائی کر لینا، بات آپ کی ٹھیک ہے. بھاری دن اس لیے ہوگا کہ اس دن فیصلہ ہو جائے گا کہ اس نے ابدی جہنم میں جانا ہے یا ابدی جنت میں جانا ہے. یہ ہے بھاری دن. وہ دائمی ہوگا، وہ جہنم بھی بے مثال ہوگی اپنی ہولناکیوں میں، اور جنت بھی بے مثال ہوگی اپنی ربی عنایتوں کی وجہ سے. اس لیے وہ بھاری دن ہے، اس دن فیصلہ ہونا ہے. آپ سوچ لو کہ تمہیں اس دن کی تیاری کی ہے یا نہیں کی. بات کلیئر ہے؟ جی جی سر جی، جزاک اللہ خیر. اچھا، یہ کون لوگ ہیں جو دنیا پرست ہیں؟ سورہ بقرہ میں 86 میں فرمایا اولئک الذین، یہ وہ لوگ ہیں، اولئک الذین اشتروا الحیات الدنیا بالآخرہ، جنہوں نے آخرت کے مقابلے میں دنیا کو خرید لیا ہے. یعنی وہ، انہیں دنیا میں رہ کے آخرت کمانی چاہیے تھی نا، وہ دنیا میں ہی گھومنا. کیا بات ہے قرآن کی. آپ دیکھیں کس طرح جھنجھوڑ جھنجھوڑ کے. یہ تھا، میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا، لکھ کے بھیج دیا کہ آخرت کے انکار کے اسباب یہ 4 ہیں.
کوتا فکری کہ ہمارا فکر میں کوتاہی ہے، اللہ کی قدرت کو، اللہ کے اختیار اور اقتدار کو ہم نہیں سمجھتے، دنیا پرستی میں ہم مگن ہیں، اور آخری چوتھی بات کہ دولت کی وجہ سے ہم بدمست ہو گئے ہیں، حالانکہ اللہ نے یہ سب دولت، مال، اولاد، جتنی بھی سہولتیں ہیں وہ ہماری آزمائش کے لیے تھا۔ اچھا، اب یہ چار اسباب تو ہیں، میں ایک آپ کو اور سبب بتاتا ہوں جو قرآن کے طالب علموں کو پتہ ہونا چاہیے۔ آپ مجھے یہ بتائیں، اللہ نے تو مجھے اپنا نائب بنا کے بھیجا، اور نائب بنانے سے وقت اللہ نے مجھے بہت کچھ اس دنیا میں دے دیا تاکہ میں اس نیابت کا حق ادا کروں، لیکن میں اس نیابت کا حق ادا نہیں کر رہا۔ ہر آدمی سوچے، 1000 دفعہ سوچے۔ اچھا، اب آئیے اگلا میں آپ کو سمجھا رہا ہوں امکان آخرت کے دلائل، اور یہ آپ کا نمبر ہے یہاں جو میں نے ہینڈ آؤٹ بھیجا ہے، امکان آخرت کے دلائل۔ جی، پہلا نمبر ہے، دیکھ لیں آپ، ہے نا شروع میں امکان آخرت کے دلائل؟ دیکھ لیا آپ نے؟ جی سر 8 دلیلیں ہیں، اور ایک سے ایک پڑھ کر ہے۔ دیکھیں نا، آخرت کی پہلی دلیل کیا ہے بلا؟ جلدی بتائیں۔ نمبر 1، مردہ زمین کا زمین کا لہلہانا۔ اچھا، یہ کیسے آخرت کی دلیل بن گئی کہ مردہ زمین لہلا اٹھتی ہے؟ ایسے اللہ تعالیٰ انسانوں کو دوبارہ زندہ کرے گا جو انکار کرتے ہیں کہ کیسے ڈاکٹر صاحبہ آپ یہ کیوں نہیں کہتی کہ جس اللہ نے مردہ زمین میں فصلیں بارش کر کے اگا کے ان کو لہلا اٹھتی ہیں، تو کیا وہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو جس کو اس نے پہلے پیدا کیا ہے اس کو دوبارہ پیدا نہیں کر سکتا؟ بتائیں مجھے، اگلے کا منہ بند کرنا ہے تاکہ دلیل سے ایسی بات کہنی ہے کہ وہ بالکل سمجھ جائے کہ وہ اللہ جو مردہ زمینوں میں فصلوں کو بارش کی وجہ سے لہلا اٹھتی ہیں، کیا اس میں یہ قدرت نہیں ہے کہ وہ اس بندے کو پیدا کر دے جس کو پہلے پیدا کر چکا ہے؟ یہ آپ دیکھیں، میں نے آپ کو پورا لکھ کے آیتوں کے نمبر جو قرآن میں آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں، یہ ہینڈ آؤٹ تیار کرنے میں ہمیں وقت لگا، پھر آپ کے بھیجنے میں ہر آدمی کو ہم نے بھیجا۔ آپ سوچیں اس پہ کتنا خرچہ آیا ہوگا۔ تو خدا کے لیے آپ کو اس لیے یہ بھیج رہے ہیں تاکہ میں اور آپ آخرت میں کامیاب ہو جائیں، اس مقصد کو پورا کریں آپ بھی، ورنہ اللہ تعالیٰ کے ہاں آپ اپنے ایمان کی وجہ سے، مومن ہونے کی وجہ سے بھی حساب دینا ہے، اور آپ کی یاد دہانی بھی مکمل ہو گئی۔ قرآن اور سنت پہلے بھی تھا آپ کے پاس، لیکن ہم نے اس میں سے آخرت کو کھول کے آپ کے سامنے رکھ دی۔ آپ ایگری کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ جی سر، بے شک۔ جی سر۔ تو اب آپ اس ہینڈ آؤٹ خود کافی ہے، کیوں؟ ساری ٹاپک وائز دیے ہوئے ہیں، اور قرآنی آیات، قرآن آپ کے پاس ہے ترجمے والا، اس سے ان کو سمجھیں، نہیں سمجھ آتا پھر میں حاضر ہوں، آپ مجھے واٹس ایپ پہ کال کریں، یہاں پوچھیں سوال، تاکہ ہم اس کو بالکل کلیئرلی سمجھیں۔ اور آخرت ہی پر یقین جو ہے وہ مجھے دنیا میں ٹھیک رکھ سکتا ہے۔ اگر مجھے آخرت کا یقین نہیں ہے، میں دنیا میں کھو گیا ہوں، میں کثرت طلب کے پیچھے چکر میں پڑ گیا ہوں، میرے اللہ تعالیٰ کی میں نے اس کی اختیار اور قدرت کی ناقص تعبیر کی ہے، یہ ساری چیزیں مجھے گمراہی کی طرف لے جائیں گے۔ اور آج آپ امت کو دیکھ لیں، خود اپنے ملک کو دیکھ لیں، کوئی سوال، کوئی چیز کلیئر نہ ہوئی ہو۔ اب میں آپ کو اس میں سے ایک اور ٹاپک جو آپ کہیں
میں آپ کو کھول دیتا ہوں تاکہ آپ پھر، یہی تو میں کھول چکا ہوں۔ بتائیں آپ، ان میں 6 ٹاپکس آپ کے سامنے ہیں، ان میں سے کون سا جو ہے ایک آدھ اور میں کر دیتا ہوں آج، تاکہ پھر آپ اس کے مطابق آپ ان کو سمجھیں، سوال کریں۔ جلدی بتائیے۔ سر جی اس کو کر دیں مخلوقات عالم کا پہم اعادہ۔ جی سر جی یہ جو مخلوقات عالم کا پہم اعادہ۔ آپ مجھے اگر بتائیں نا، یہ جو آپ بات کہہ رہے ہیں، میں نے آپ کو 6 بھیجے ہیں اس پر، 4 پیجز پہ، تو 6 میں سے کون سا کروں؟ آپ ایک وہ مجھے کہہ رہی ہیں جو بالکل ایک ان کا ایک جز ہے کسی ایک کا۔ سر آخرت کی جو ضرورت کیوں ہے یہ والا؟ آخرت کی ضرورت کیوں ہے؟ اچھا، پہلے تو میں آیت کے بغیر آپ کو سمجھاتا ہوں دلیل سے، جو قرآن کی دلیل ہے۔ کائنات کا خاموش اعلان۔ ڈاکٹر صاحب آپ ہی مجھے بتائیے کہ کائنات کیسے اعلان کر رہی ہے کہ آخرت ضرور ہوگی؟ سر کائنات میں یہ دنیا میں جو ظلم و ستم یہ وہ سب کچھ ہو رہا ہے، اس کا تقاضا ہے۔ دیکھیں، سب کچھ جب آپ کہیں گی نا تو سننے والا کہے گا کہ یہ کیا سب کچھ کا مطلب کیا ہے؟ کائنات کا ہر پہلو سے جائزہ لیں، بڑے غور سے سنیں۔ کائنات خود کوئی مقرر نہیں ہے، اللہ نے اس کو پیدا کیا، ہر چیز ختم ہو رہی ہے۔ انسانوں کو دیکھ لیں، ایک نسل کے بعد دوسری، تیسری، چوتھی، تو یہ بات صاف بتا رہی ہے کہ اس کائنات کو دوام نہیں ہے، اس موجودہ زندگی کو دوام نہیں ہے۔ یہ ہمارے سامنے ہمارے باپ دادا پر دادا ختم ہو گئے، تو ایک دن اللہ تعالیٰ جیسے بتا رہا ہے کہ سارے انسانوں کو ختم کر کے دنیاوی زندگی ختم ہو جائے گی، سب لوگ پہلے سور پہ مر جائیں گے، دوسرا سور پھونکے گا تو سارے اٹھ کھڑے ہوں گے اور چل دیں گے میدان حشر کو، وہاں حساب کتاب ہوگا۔ یہ ہے، اور میں آپ کے سامنے اس کی جو آیت ہے سورہ آراف، اب آپ سورہ آراف کو دیکھیں گے تو آپ اش کر اٹھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے کس پیارے طریقے سے اس چیز کو بیان فرمایا ہے۔ تو آخرت کی حقیقت، اور میں آپ کے سامنے جی، یہ حالانکہ میں پڑھا چکا ہوں۔ نمبر 2 ہے آخرت کی حقیقت۔ جی اب سنیں سورہ آراف کی آیت 187۔ یسألونک عن الساعہ، یہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ یہ قیامت کی گھڑی کب ہوگی۔ کافر سوال کرتے تھے نا مکے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا، آپ سے سوال کرتے ہیں کہ یہ قیامت کی گھڑی کب قائم ہوگی۔ قل، ان سے کہہ دو، انما علمها عند ربی، اس کا علم کہ یہ کب واقع ہوگی، اس کا علم میرے رب کے پاس ہے۔ لا یجلیہا لوقتہا الا ہو، اور وہ اس کا علم میرے رب کو ہے، اپنے وقت پر اس کو وہی ظاہر کرے گا۔ آگے فرمایا ثقلت فی السماوات والارض، یہ زمین و آسمان میں سب سے بھاری دن ہوگا۔ لا تأتیکم الا بغتہ، یہ اچانک آپ پر آئے گی۔ حدیث میں آتا ہے کہ یہ جو میں نے آپ کو کتاب بتائی ہے نا، حدیث کی، جو جنت کی ساری قیامت کی ہولناکیاں، اس کو آپ ضرور لے لیں، پڑھیں، آپ کو ساری چیزیں سٹیپ وائز کلیئر ہو جائیں گی۔ یہ 2 کتابیں ہیں جن کا میں نے آپ کو بھیجا ہے، ایک اسلامی تعلیمات، ساری قرآنی تعلیمات، اور دوسری آخرت کی قیامت کی ہولناکیاں۔
یہ 2 کتابیں لے لیں اور ان کو پڑھ لیں، انشاءاللہ ہر نقطہ کلیئر ہو جائے گا۔ اچھا، مجھے بھی انہی چیزوں سے کلیئر ہوئی ہے یہ ساری واقعہ جو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ کا حدیث میں ہے کہ ایک آدمی اونٹوں کو پانی پلا رہا ہوگا اور قیامت ہو جائے گی، وہ گھر واپس نہیں جا سکے گا، کتنی اچانک ہوگی۔ اور آج اس کے آثار آپ کے سامنے ہیں۔ یہ دنیا میں جو اس وقت تباہی مچ رہی ہے، آپ دیکھیں تو کوئی تصور نہیں کر سکتا تھا کہ کیلیفورنیا جیسی ریاست امریکہ کی اس قدر تباہی آگ سے دوچار ہو۔ اچھا، اس کے بعد آپ آ جائیں، اگلا ہے کائنات کی پیدائش کا ایک مقصد ہے۔ اچھا، آپ سب کو اور مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ہر کام حکمت پر مبنی ہے، کیوں؟ وہ الحکیم ہے۔ یہ ہے ہمارا خیال، ہمارا عقیدہ ہے یا نہیں؟ جی بالکل سر، صحیح ہے۔ صحیح ہے۔ تو پھر اس نے دنیا جیسی جو دنیا بنائی ہے، کیا یہ بے مقصد ہے؟ جب ہر کام میں حکمت ہے۔ میں نے آپ کو کئی دفعہ سنائی ہے بات، اختصار سے ابھی بیان کر دیتا ہوں کہ ایک کیڑا ہوتا ہے جو ساون کے مہینے میں گندگی میں رہتا ہے، اور اس کو کالا سیاہ بھبون ہوتا ہے۔ ایک بندے نے کہا، سر اللہ نے ہر چیز بنائی ہے، اس کو کیوں بنا دیا؟ یہ کس کام کا ہے؟ وہ بندہ بیمار ہو گیا، اس کو ایک ایسا نکلا خناق گڑھ کہ وہ موت کے قریب پہنچ گیا۔ ایک شخص وہاں سے گزرا، لوگوں نے اس سے کہا، وہ حکیم تھا، کہ بھائی یہ بندہ ہمارا مر رہا ہے، بتاؤ۔ اس نے جب ان کو بتایا کہ بھائی بھگون کو پکڑو اور اس کی یہ مرہم بنا لو، وہ بندہ اٹھ کے بیٹھ گیا اور لوگوں سے کہا، انہوں نے کہا بھائی تم تو مر رہا تھا۔ اس نے کہا یہ تھا میرا مسئلہ کہ میں نے اللہ سے کہا کہ بھگون کس کام کا ہے، آج مجھے پتہ چلا کہ میں اس کے لیے اس ایک بھگون میری زندگی بچائے گا، اس کی مرہم بن۔ یہ ہے کہ کوئی کام اللہ کا میری سمجھ میں آئے نہ آئے، وہ عین اللہ کی حکمت سے ہو رہا ہے دنیا میں۔ تو کیا وہ اللہ جس نے پوری کائنات بنائی، اس کا کوئی مقصد؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ دخان کی آیت 30-40 میں، وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ۔ ہم نے یہ جو دنیا، آسمان اور زمین میں جو کچھ بنایا ہے، یہ کھیل تماشے کے لیے نہیں بنایا۔ وَمَا خَلَقْنَاهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ، ہم نے ان کو حق کے ساتھ پیدا فرمایا ہے۔ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ اس بات کو جانتے نہیں ہیں۔ إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ مِيقَاتُهُمْ، حقیقت یہ ہے کہ فیصلے کا دن کیا ہوگا؟ یوم الفصل میقاتہم اجمعین، فیصلے کا دن ان سب کے جی اٹھنے کا وقت ہوگا، کہ دے دینا حساب ذرا اپنی زندگی کا۔ جب دوسرا سور پھکے گا، سب اٹھیں گے، زندہ کر کے خود بخود چل دیں گے میدان حشر اللہ کے حکم کے مطابق۔ اور پھر فرمایا اگلی آیت الحجر کی 85 میں، وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ، ہم نے زمین و آسمان کو حق کے ساتھ پیدا کیا۔ اور وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ، قیامت کی گھڑی ضرور آئے گی، آ کے رہے گی۔ اب میں اور آپ کسی بھولے میں نہ رہیں، یہ اللہ کا وعدہ ہے، اور اللہ کا وعدہ ہمیشہ سچا ہوتا ہے۔ کوئی سوال ان آیات پر؟ دخان کی 38-40 اور ہجر کی 85؟ شاباش۔ انسان ایک ذمہ دار ہستی ہے۔ تیسرے نمبر پر، ہائے ہائے، قرآن کس طرح، یحسب الانسان ان یترک سدی، کیا انسان یہ خیال کرتا ہے کہ اسے یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ باس پرس نہیں ہوگی زندگی میں جو اس نے گندگیاں کی،
اس کو سزا نہیں ملے گی؟ جو اس نے نیکیاں اللہ کے حکم کے مطابق چلا اس کو اس کا اجر نہیں ملے گا؟ کتنے بڑے سوال ہیں، آپ ذرا اس کو کھولیں۔ اور اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی انسان پر عنایتیں ہیں جو کسی مخلوق میں نہیں ہیں۔ وہ کیا ہے؟ سماعت، بصارت اور دل و دماغ۔ اسی کے لیے یہ قرآن میں آیت 3 دفعہ آئی ہے، بنی اسرائیل کی تو 36 ہے، ان السمع والبصر والفؤاد۔ سماعت، بصارت اور دل و دماغ، کل اولئک کان عنہ مسئولا، اس انسان سے اس کی باز پرس ہوگی۔ یہ اللہ نے جو صلاحیتیں صرف انسان کو دی ہیں وہ صرف اس لیے کہ دنیا میں جو کام کرتا ہے ان عقل سے کام لیتا ہے یا نہیں، ڈھنگ سے دل سے سنتا ہے یا نہیں، دل و دماغ کا فیصلہ برحق کرتا ہے یا الٹا سیدھا کرتا ہے؟ برحق فیصلہ اللہ کا نظام ہے۔ یہ تھی تیسرا نقطہ۔ اور انکار آخرت کے ساری یہ جو ہم دلائل کیا ہے، اور پھر یہ تو ہو گیا نا انسان ایک ذمہ دار ہستی، اور پھر کہا، سنیں کتنا زور دے کے کہا جا رہا ہے سورہ آراف کی 6 میں، سورہ آراف 6، وَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ، ہم ضرور سوال کریں گے۔ یہ ضرور کا کہاں سے میں لایا ہوں؟ جلدی بتائیں۔ لام تاکید سر جی اور نون تاکید۔ ہاں، بہت عمدہ، بہت عمدہ۔ وَلَنَسْأَلَنَّ، ہم ضرور بے ضرور سوال کریں گے، الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ، ان لوگوں سے جن کی طرف بھیجا گیا، وَنَسْأَلُنَّ الْمُرْسَلِينَ، اور ہم ان سے بھی سوال قیامت کے دن کریں گے جن کو بھیجا گیا۔ رسولوں کو بتانا ہوگا، گواہی دینی ہوگی۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آخری حج کیا تو آپ نے سارے لوگوں سے کہا، گواہ یہ بتاؤ میں نے اپنا میسج اللہ کا پیغام پہنچانے کا حق ادا کیا؟ سب لوگوں نے کہا ہاں۔ آپ نے انگلی اٹھائی آسمان کی طرف اور کہا، اے اللہ گواہ رہنا۔ یہ اسی گواہی کی ذکر یہاں پر ہے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حق ادا کیا اور سارے حج پہ حاضرین نے اس کی گواہی دی، آج میں اور آپ اگر اس کا انکار کریں گے تو قیامت کے دن اللہ تعالی ہمیں پکڑے گا۔ دنیا میں ذلت دیکھ رہے ہیں، اور آخرت کی دائمی ذلت بھی اسی ایسے شخص کا مقدر ہوگی۔ کوئی سوال؟ قیامت کی 36، بنی اسرائیل کی بھی 36 اور آراف کی 6، کوئی سوال؟ عدل و انصاف کا تقاضا۔ اب عدل و انصاف، اچھا کبھی آپ نوٹ کریں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا سورۃ 3 میں، الیس اللہ بأحکم الحاکمین، اللہ تعالیٰ تو حاکموں کا حاکم ہے۔ یہ دنیا کے جو حاکم ہیں ان کو تو اللہ نے حکومت دی ہے، اصل حاکم کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے کیوں کہا کہ اللہ تعالیٰ سب حاکموں کا حاکم ہے؟ جلدی بتائیں۔ اب آپ ذرا نوٹ فرمائیں کہ آپ مجھے یہ بتائیں، بڑے غور سے سنیں، کہ حاکم کا کام، سب سے بڑا کام کیا ہے؟ جلدی بتائیں، سب سے بڑا کام کسی حاکم کا؟ حکم کو صادر کرنا سر جی، اور انصاف جو قائم سننے والا کرنا وہ اس کو مانے۔ انصاف کرنا، عدل کا نظام کا۔ سمینہ آپ نے بالکل ٹھیک کہا، عدل کا نظام قائم کرنا تاکہ اس کے ملک میں اس کی رعایا سکون سے رہ سکے۔ آج آپ کے ملک میں عدل نہیں ہے۔ اسٹیبلشمنٹ کا سب سے بڑا کام ہے کہ نظام عدل۔ ہم تو ان ججوں کو ریکروٹ کر رہے ہیں جو پرانی لا کو تو پڑھا ہی نہیں، انہوں نے سمجھا ہی نہیں، انہوں نے اگر پڑھا تو سمجھا نہیں، وہ تو طالب علم ہیں مغربی قانون کے، انگریزوں کے چھوڑے ہوئے قانون کے، اور اس کا اتنا غلط استعمال کر رہے ہیں
کہ ملک میں عدل نام کی چیز ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جو سارے حاکموں کا حاکم ہے، کیا وہ عدل نہیں کرے گا؟ کیونکہ وہ سارے حاکموں کا حاکم۔ یہ کیوں نہیں سمجھتے آپ بات؟ تو اللہ جو سارے حاکموں کا حاکم ہے، اس اور اس کی صفات کے لیے آپ کیا کہتے ہیں؟ سورہ فاتحہ جب شروع کرتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریفیں میرے رب کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے۔ تعریف کس کی ہوتی ہے؟ جلدی بتائیں۔ اللہ کے بندو، تعریف اس کی ہوتی ہے جس کے خوبی ہو۔ آپ بھی میں اللہ ایسی خوبیوں کا مالک ہے، ساری اسماء الحسنہ اس کے لیے ہیں، اس میں کوئی خرابی، کوئی نقص، کوئی عیب نہیں ہے۔ اسی کے لیے میں اور آپ کہتے ہیں سبحان اللہ، کہ اللہ ہر عیب، ہر نقص سے پاک ہے۔ یہ بنیادی صفت اللہ کی۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ عدل و انصاف جو اللہ کا ایسا قیامت کے دن ہوگا، آپ اندازہ نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ عدل و انصاف کرنے کے لیے آپ کو دل کی نیت کا بھی پتہ ہونا چاہیے، وہ اللہ کو پتہ ہے۔ پھر ایک ایسا ریکارڈ ہونا چاہیے ریٹن، جس کی کوئی مثال نہ ملتی ہو، کہ وہ برحق واقعات لکھے ہوئے ہیں۔ وہ آپ کا اعمال نامہ ہے، جس کو دیکھ کے سورہ الکاف میں اللہ کہتے ہیں کہ انسان حیران پریشان ہو جائے۔ کیوں حیران پریشان ہوگا؟ جلدی بتائیں۔ بتائیں نا۔ سر اس ہر سے اپنی چھوٹی سے عادات سے چھوٹی چیز ہوگی، گواہی دے رہے ہوں گے۔ چھوٹے سے چھوٹے گناہ کا بھی ذکر ہوگا۔ خدا کے بندو، قرآن پڑھیں اور سمجھیں۔ یہ دیکھیں، ہم قرآن کے طالب علم ہیں۔ وہ اس لیے پریشان ہوگا کہ وہ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، ذرا برابر نیکی کی ہوگی تو دیکھ لے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، ذرا برابر برائی کی ہوگی تو وہاں موجود ہوگی۔ یہ ہے اس اب آپ بتائیں، عدل کی کرسی پر اللہ تعالیٰ خود بیٹھے ہیں، اور جو دلوں کے راز، احساسات، جذبات، نیت، سب کچھ سے واقف ہیں، اور اعمال نامہ انسان کے ہاتھ میں وہ دے دیا جس کو دیکھ کے وہ پریشان ہے کہ اس نے تو کوئی چیز چھوڑی نہیں ہے، ذرا ذرا بھی لکھا ہوا ہے۔ یہ میں اور آپ اگر ہمیں پتہ ہو نا، خدا دنیا میں ہم بڑے ہوش سے رہیں ہر عمل کرتے وقت، کہ کیوں وہاں اس عمل پہ گواہ کون ہوں گے؟ بتائیں۔ اپنے عذاب ہی اپنے سب انسان اے کے اے، احسان۔ یہ ہاتھ پاؤں زبان جس سے میں کر رہا ہوں یہ کرتوت، یہ میرے خلاف گواہی دے گی۔ اب میں کہاں جاؤں گا؟ بتائیں۔ تو میں دنیا میں کوئی خرابی کر سکتا ہوں اگر یہ اس چیز کا مجھے پوری طرح بھرپور یقین ہو تو؟ اس لیے آخرت کا کہا میں نے لکھ کے بھیجی ہیں آپ کو۔ بقرہ کی پہلی 5 آیات، سورہ نمل کی 2 اور 3، سورہ لقمان کی 1 تا 4، جس میں آخرت کا یقین، اگر یقین مانے آپ میں اور مجھ میں آخرت کا یقین ہو تو یہ دنیا میں ہم کوئی دھاندلی نہ کریں۔ بات سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ آج ہمارے امت پوری کا اور خاص کر پاکستان کے لوگوں کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ عدل و انصاف کا قیام کسی لیول پر بھی نہیں ہے، نہ گھربا کی لیول پہ، نہ عمرا کی لیول پہ، نہ ججوں کی لیول پہ، نہ اسٹیبلشمنٹ کی لیول پہ۔ بتائیں اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو قرآن سنیں۔ أَلَمْ نَجْعَلِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ۔ اللہ اپنے عدل کی مثال پیش کر رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کیا ہم ان لوگوں کو جو ایمان اور عمل صالح کرنے والے ہیں ان کو مفسدین کے برابر کر دیں گے؟ یہ مفسدین کا مطلب کیا ہے؟
قرآن نے ایک ایک لفظ بڑا اللہ کی کتاب ہے ایسا استعمال کیا ہے کہ لاجواب ہے. مفسدین سے مراد کیا ہے؟ جو قرآن اور سنت کے خلاف چلتے ہیں سر. سر جو تو پھر فاسق ہیں مفسدین کیوں کہا ہے؟ وہ تو اللہ تعالیٰ کے جو نافرمان ہیں. سر اسی سے فساد پیدا ہوتا ہے. اسی سے فساد پیدا ہوتا ہے. تو اللہ کی نافرمانی کا نتیجہ فساد ہے، اس لیے مفسدین کا لفظ استعمال کیا کہ ان کی وجہ سے دنیا میں تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ الم نجعل الذین، کیا ہم برابر کر دیں گے ان لوگوں کو آمنوا وعملوا الصالحات کالمفسدین، جو ایمان لا کر نیک عمل کیے ان کو فسادیوں کے برابر کر دیں گے. فسادی اس لیے کہا کہ اس کے برائیوں نافرمانیوں کا نتیجہ فساد ہے. فی الارض، زمین میں، ہم نجعل المتقین کالفجار. ہائے ہائے ہائے، کیا بات ہے رب کی. کیا ہم متقین کو جو اللہ سے ڈرتے ہوئے نیکیاں کرتے ہیں، اور اللہ کا ڈر خوف آخرت ہے، یاد رکھیں، یہ میں نے آپ کو بتایا ہے. اور کل فجار، ان نیک لوگوں کو جو اللہ اور رسول کا کہنا پوری زندگی میں مانا، یہ متقی، اور فجار وہ جس نے انکار کر کے نافرمانی کی. یہ دونوں برابر نہیں ہیں. کس کی نگاہ میں؟ عدل کی نگاہ میں. اور اللہ عدل کا وہ نظام قیامت کے دن سامنے آئے گا کہ انسان اش کر اٹھے گا. اور آخری آواز کیا ہوگی ساری خلقت کی؟ وکیل الحمد للہ رب العالمین. یہ سارا جو عدل ہوا، ظالموں کو سزا ملی، نیکوں کو ان کا اجر ملا، یہ عدل ہے. اور یہ عدل اللہ کا کی صفت میں سے ہے. ایک نام ہے العدل، سراپا عدل. اللہ تعالیٰ ایسی زیستی ہے. کبھی آپ نے نوٹ کیا ہے کہ جن گھروں میں عدل کا نظام ہے، ہر آدمی اپنے حقوق کو پہچانتا ہے، ماں باپ ساس سسر، وہاں بالکل سکون ہے. اور جہاں ان میں سے کوئی ایک اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، اس گھر کا ماحول کتنا خراب ہوتا ہے. اس لیے میں اور آپ بھرپور کوشش کریں کہ ہم اپنے گھر میں، اپنے دائرہ اختیار میں، اپنے دفتر میں عدل کا نظام. پھر آپ دیکھیں کہ کس طرح ایفیشنسی بڑھتی ہے، لوگوں کے حقوق پورے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے. تو یہ سورہ صاد کی آیت جو 28 میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے نا، یہ قرآن میں کئی جگہ ریپیٹ ہوئی ہے. اچھا، فسادی بدترین سزائیں بھگتیں گے. تو یہ اس کو آخرت کی دلیل کے طور پر کیوں پیش کیا؟ جی اس لیے بڑا آسان ہے. آپ کیا چاہتے ہیں کہ جو دنیا میں گندگیاں کر رہا ہے اس کے ساتھ کیا سلوک؟ آپ خود کیا کہتے ہیں جو اللہ نے آپ کے اندر رکھا ہے، بتائیں. پورا انصاف ہونا چاہیے سر، اس کو پوری سزا ملنی چاہیے. آپ اگر دیکھتے ہیں نا گلی میں گزرتے ہوئے کہ ایک گنڈا مار رہا ہے کہ بڑے غریب آدمی کو، مسکین کو، آپ کہتے ہیں کاش کوئی ہوتا کہ اس گنڈے کو بھی اسی طرح مارتا تاکہ اس کو پتہ چلتا. یہی کہتے ہیں نا؟ بتائیں نا، آپ یہی کہتے ہیں نہیں کہتے؟ جی 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 سر. بالکل. تو پھر اللہ بھی تو بالکل یہی کرے گا کہ ظالموں کو، فسادیوں کو سزا دے گا. کتنی پیاری آیت ہے سورہ سجدہ کی 18 تا 20. افمن کان مومنا کمن کان فاسقا، کیا مومن اور فاسق برابر ہو سکتے ہیں؟ فاسق تو فساد پھیلاتا ہے زمین میں. آج دیکھ رہے ہیں ظاہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، لوگوں کے کرتوتوں کی وجہ سے خشکی اور تری فساد سے بھر چکی ہے. جی سر. لا یستوون، یہ ہرگز برابر نہیں ہو سکتے. اما الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جنہوں نے ایمان اور عمل صالح کیا، فلہم جنت الماوا، ان کا ٹھکانہ جنت. نزلا بما کانوا یعملون،
یہ اس کی مہمان نوازی ہے اس بات کی کہ جو انہوں نے دنیا میں اعمال کیے۔ قرآن کس قدر ہمارا اگر اندر اللہ نے جو رکھی ہے نیکی اور بدی کی پہچان، یقین مانے یہ آیت پڑھ کے آدمی کہتا ہے رب کے فرمان کتنے زبردست ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو لوگ ایمان اور عمل صالح کریں گے وہ جنت میں جائیں گے، اور اس کی وجہ کہ انہوں نے جو دنیا میں نیک اللہ کے کہنے پر چلے، دنیا بھی امن سے گزاری، دنیا میں بھی امن و سکون ہوا ان کی وجہ سے، اور آخرت میں ان کو جنت۔ اور پھر فرمایا کتنا کمپیریزن ہے، کانٹراسٹ، تقابل دیکھیں۔ وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا، جنہوں نے گناہ گارانہ زندگی گزاری، فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ، ان کا ٹھکانہ جہنم، آگ ہو گیا۔ كُلَّمَا أَرَادُوا أَن يَخْرُجُوا مِنْهَا أُعِيدُوا فِيهَا، جب بھی کوشش کریں گے کہ اس آگ سے باہر نکل جائیں، پکڑ کے واپس پھینک دیے جائیں گے۔ یہ اعیدوا فیہا کا مطلب کیا ہے؟ قرآن نے کہاں اس کو کھولا ہے؟ جلدی بتائیں۔ عبداللہ آپ چپ رہیں، جلدی بتائیں۔ افضال صاحب بتائیں۔ اللہ کے بندو قرآن کو سمجھ کے پڑھو۔ اللہ کہتے ہیں کہ جب بھی وہ کوشش کریں گے کہ اس جہنم کی ہولناک آگ سے باہر نکلیں، فرشتے اللہ کے کھڑے ہوں گے، وہ ہتھوڑوں سے ماریں گے ان کو اور واپس جہنم میں پھینک دیں گے۔ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو یہاں کہہ رہا ہے نا کہ اعیدوا فیہا، وہ اسی میں واپس پھینک دیے جائیں گے۔ تو حدیث میں اور قرآن میں بھی یہی بات ہے کہ ان کو فرشتے کھڑے ہوں گے نگران، اور وہ ان کو مار کے واپس جہنم میں پھینک دیں گے۔ وَقِيلَ لَهُمْ، اور ان سے کہا جائے گا ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّذِي، ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّذِي، چکھو آگ کا عذاب، کنتم بِہِ تُکَذِّبُونَ، جس کو تم جھٹلاتے تھے۔ انبیاء سے کہتے تھے کہاں ہے وہ زندگی جو دوبارہ آئے گی، کہاں ہے وہ عذاب، دکھاؤ نا ہمیں۔ تو اب وہ ان کو دیکھ رہے ہیں اور اس کو بھگت رہے ہیں۔ ذرا دوسری آیت سنائیں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، سورہ جاسیہ کی آیت 21۔ اللہ فرماتے ہیں ام حسب الذین اجترحوا السیئات، کیا وہ لوگ جو برائیاں کما رہے ہیں انہوں نے یہ گمان کر رکھا ہے، ان کا یہ خیال ہے ان نجعلہم کالذین آمنوا وعملوا الصالحات، کہ ہم ان کو برابر کر دیں گے ان لوگوں کے جو ایمان اور عمل صالح کرتے ہیں۔ اب دو گروہ ہیں، ایک ہے جو برائیاں کرتا ہے ایمان اور عمل صالح سے خالی اور دنیا میں برائیوں کی وجہ سے فساد، اور دوسرا گروہ ہے جو ایمان اور عمل صالح ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو عادل ہے، کہتے ہیں کیا ہم ان دونوں کو برابر کر دیں گے؟ کیا عدل کا تقاضا کیا ہے بھلا بتائیں؟ سچوں کو ان کی سچائی کا بدلہ ملے، اور جو نافرمان ہے ان کو اس کی نافرمانی کا بہت سزا دی جائے۔ بہت عمدہ۔ تو عدل کا تقاضا یہ ہے کہ جو برائیاں کریں ان کو سزا ملے، اور جو ایمان اور عمل صالح کریں ان کو اللہ اپنے طرف سے انعام عطا فرمائے۔ تو اللہ کہتے ہیں یہ جو حسب الذین ہے یہاں بھی اپلائی ہو رہا آگے، کیا لوگوں نے گمان کر رکھا ہے کیا کہ سواء محیاہم و مماتہم، کہ ان کی زندگیاں اور موتیں برابر ہوں گی دونوں کی؟ ساء ما یحکمون، اللہ کہتے ہیں کتنا برا فیصلہ ہے جو کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر، کتنا بڑا کہ انسان اپنی گناہوں کی سزا بھگتیں گے اگر انہوں نے توبہ طائب نہ ہوئے۔ آج آپ دیکھتے ہیں ہمارا ملک کن سیلاب کے مصیبتوں میں، اور ہم نے ان لوگوں کو مسلط کر لیا ہے جو وہاں ان تک خزاں بھی نہیں پہنچنے دیتے۔ وہ کہتے ہیں پہلے ہمیں دو، ہم بانٹیں گے، اپنے من پسندوں کو دیں گے اور جو من پسند نہیں ہے، اور کتنا فساد ہے۔ اور آپ دیکھیں وہ علاقے کے لوگ کس طرح۔ میری آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ تمام لوگ ان کی مدد کریں، پیسے سے، خوراک سے، کپڑوں سے، تاکہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے
جو مصیبتوں میں مبتلا ہیں آسانیاں پیدا کرتے ہیں۔ یہ اللہ کا حکم ہے میرے اور آپ کے لیے۔ چھٹی بات، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں علم و حکمت کا فیصلہ کیا ہے؟ آپ خود بتائیں نا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو تھوڑا بہت قرآن و سنت کا علم دیا ہے، اور اسی کی وجہ سے جو حکمت آئی ہے وہ ہمیں بتاتی ہے کہ فیصلہ یہی ہونا چاہیے کہ بروں کو سزا ملنی چاہیے اور نیکیوں کو، نیک کاروں کو ان کا اجر ملنا چاہیے۔ اس کے لیے پہلے صفت لائیے اللہ کی۔ سنیں آیت ظاہر کی 30-31 پڑھ رہا ہوں، ذرا پہلے دیکھیں۔ ان اللہ کان علیما حکیما، اللہ کے پاس وسیع علم، باریک بینی سے علم بھی اور حکمت دونوں موجود ہے۔ کیونکہ علم و حکمت کے فیصلے کے لیے دو چیزیں ضروری ہیں نا، تو اللہ کے پاس، اللہ ان کا سرچشمہ ہے، علم کا بھی حکمت کا، اس لیے کہا ان اللہ کان علیما حکیما یدخل من یشاء فی رحمتہ، جسے چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل فرماتا ہے۔ کیا مطلب ہے؟ اس کی چاہت کی ایک شرط ہے کہ تمہارے اندر سچی طلب اور تڑپ ہونی چاہیے، اور اس کے لیے تم کوشش کرو، میں ضرور بے ضرور آپ کو ہدایت عنایت کر دوں گا۔ تو اللہ کی میں یشاء کا مطلب یہ ہے کہ وہ ان لوگوں کو ہدایت دیتا ہے جو اس کے طالب ہیں۔ اچھا، اس لیے بڑے بات غور سے سنیں، اللہ غنی عن العالمین ہے، سارے جہانوں سے بے پرواہ، کیونکہ طاقت اور قدرت سب کچھ اس کے پاس ہے، اس کو ضرورت ہی نہیں ہے۔ ہاں، انسانوں کے لیے جو اس کی مخلوق ہے، اگر وہ اس کے تابع دار ہیں تو اپنے علم اور حکمت کی وجہ سے ان کو ضرور، اگر وہ کوشش کریں گے اور اگر وہ سچی طلب رکھیں گے، تو اللہ ضرور ان کو داخل کرے گا اپنی رحمت میں۔ اللہ کن کو اپنی رحمت میں داخل کرتا ہے؟ جلدی بتائیں۔ یہدی من یونیب سر، یہدی من جو اناب۔ اس کی طرف پلٹتا ہے، توبہ طائب ہو کر اس کے احکامات پر چلتا ہے، اللہ اس کو کے لیے رحمت مشروط ہے ہدایت سے۔ والظالمین اعد لهم عذابا علیما، اور یہ جو ظالم لوگ ہیں نا، اب ظالم یہاں کون ہے؟ جو اللہ رب العالمین کی تابع داری کے خلاف چل رہے ہیں، جو اس کے احکامات کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، جبکہ اس نے پیدا کیا، وہ رب ہے، وہ مالک ہے، وہ آقا ہے، وہ حاکم ہے، اس کے جب تو وہ ظالم ہیں جب اس کی خلاف ورزی کرتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں میں نے ان کے لیے دردناک عذاب، کس میں؟ جہنم کی آگ کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے وہ تیار کر رکھا ہے۔ اچھا، اب وقت ختم ہو رہا ہے، آپ کے لیے سوالات کا موقع ہے۔ اب میں نے یہ ہینڈ آؤٹ جو آپ کو بھیجا ہے، اس کو دوبارہ میں ریپیٹ نہیں کروں گا، آپ اس کو پرنٹ کرائیں، خود بھی پڑھیں، اپنے دوستوں، احباب، بچوں، گھر والوں کو پڑھائیں۔ یہ 4 پیج کا ہینڈ آؤٹ ہے، اور انشاءاللہ اب آپ کو میں نے نمونہ بھی بتا دیا کہ آپ کس طرح نوٹ بنائیں۔ اب کوئی کسر ہم نے نہیں چھوڑی اپنی طرف سے، تاکہ آپ کی بات سمجھنے میں آسانی ہو۔ یہ بات آپ سمجھ رہے ہیں نہیں سمجھ رہے؟ جی سر۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے۔ کل کا جو پروگرام ہے میں شروع کروں گا، اس کا جو اگلا حصہ ہے بہت اہم ہے، اور وہ ہے قیامت کے مناظر، کہ قیامت کا منظر نامہ کیا ہوگا۔ لیکن اس سے پہلے مجھے ایک چیز اور پڑھانی ہے، وہ کیا ہے بلا؟ یہ تو دنیاوی زندگی کی ساری ہم نے پڑھی ہے، اب ہے موت۔ تو پہلے میں آپ کو پڑھاؤں گا دنیا کی زندگی کے بعد موت، موت اور اس کے متعلقات، لکھ لیں، یہ اگلا ٹاپک ہے۔ اور موت کے بعد کیا ہے جو سیکوینس میں نے آپ کو بھیجا ہے؟ جلدی بتائیں۔ برزخ سر۔ برزخ ہے، جب میں قبر میں جاؤں گا تو قبر کی زندگی برزخی زندگی ہے، ایک پردے کے پیچھے انسان چلا گیا۔
اس کی تفصیلات قرآن و سنت نے کیا بیان کی، اور برزخ کے بعد جب انسان برزخ میں ہوں گے، جو مر گئے جو زندہ ہیں وہ زندہ ہوں گے، تو پھر کیا ہوگا؟ جلدی بتائیں۔ قیامت آئے گی سر۔ پہلا سور پھونکا جائے گا۔ پہلا سور پھونکا جائے گا، بالکل وہ قیامت۔ تو آپ یاد رکھیں قیامت تو شروع ہو چکی ہے۔ کب شروع ہو چکی ہے؟ جب موت کا فرشتہ میرے پاس آتا ہے تو میرے آخرت وہاں سے شروع ہو جاتی ہے۔ موت آخرت ہے، اور برزخ آخرت ہے، اور پہلا سور جب پھونکا جائے گا تو کیا ہوگا بلا؟ جلدی بتائیں۔ جتنے لوگ زندہ ہوں گے سب بےہوش ہو کے گر پڑیں گے، کیا ہوگا؟ سر سب تباہی بےہوش ہو ہو جائے کر گر گی، پڑ سورج چاند ستارے سمندر سب۔ آپ خدا کے لیے ان کو سمجھیں، پہلے سور پر پہلے سارے لوگ ڈر جائیں گے۔ سورہ نمل کی آیت آپ کے سامنے کئی دفعہ پڑھی ہے، میں اس کو دہراؤں گا تاکہ آپ پوری طرح۔ اب اگر آپ کا کوئی سوال ہے دنیا کے بارے میں، کل میں نے موت شروع کرنی ہے۔ دنیا میں نے 3 دن میں کور کی ہے، اس لیے کہ دنیا وہ جگہ ہے جہاں پر ہم نے جنت یا دوزخ کمانی ہے۔ اگر اللہ کے فرمانبردار بن گئے، جیسے کہ ہم مومن ہیں، ایمان کے تقاضا پورا کیا، تقاضے پورے کیے، تو جنت، اور اگر اس کے خلاف چلے، اللہ کے احکامات کو نہ مانا، نہ ان پر عمل کیا، تو جہنم۔ تو کل اللہ پاک انشاءاللہ۔ ہم لوگوں کو توفیق دے سر، سمجھنے کی اور آمین۔ عمل کی۔ آپ نے ایک چیز نوٹ کر رہے ہوں گے کہ آخرت کا عقیدہ اگر ٹھیک ہے تو انسان عمل میں ٹھیک ہوگا۔ اگر وہاں گڑبڑ ہے جو آج امت مسلمان کے ہے کہ آخرت کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے، میں نے تو آپ سے سوال کیے کہ، اور آپ کو پرچہ باقاعدہ پہلا بھیجا ہینڈ آؤٹ کہ یہ ہے سیکوینس، وہ آپ کے پاس ہے، آپ پرنٹ کرائیں، خود بھی پڑھیں، سمجھیں۔ وجہ یہ ہے، سر اسی لیے تو تباہی اور بربادی کے اس پہ جا رہے ہیں نا۔ بے شک اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو پڑھنے، سمجھنے، قرآن اور سنت اور شریعت کو سمجھیں، تاکہ اس کے مطابق زندگی گزاریں اور اللہ کے انعام کے مستحق ہو جائیں۔ آمین۔ آمین ثم آمین۔ اللہ پاک ہم سب کو توفیق دے اسی طرح عمل کی۔ السلام علیکم۔ آمین۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ہاں جی، برزخ کی زندگی کے بارے میں بتا دیں تھوڑا سا کہ یہ برزخ کی زندگی جو ہے بس جو مر گئے اس کے بعد حساب کتاب اس کے بعد بند و ختم، پھر ہوتے رہیں گے؟ آپ کو سارا چیز ایکسپلین کروں گا، جس طرح دنیا کی ایک ایک چیز ہم نے قرآن و سنت سے سمجھی ہے نا، جی موت بھی سمجھیں گے اور برزخ بھی، کہ برزخ ہے کیا، برزخ میں ہوتا کیا ہے انسان کے ساتھ، اور پھر وہ برزخ کا پیریڈ کتنا ہے، یہ ساری چیزیں انشاءاللہ رضیہ صاحبہ آپ کو تفصیل سے بتائیں گے قرآن و سنت سے۔ انشاءاللہ تعالیٰ، ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے؟ سر اور قبر کا بھی بتائیں کہ قبر میں کتنا عرصہ رہیں گے، یہ بھی سارا سب کچھ انشاءاللہ۔ موت کے ساتھ برزخ ہے ہی قبر کے معاملات، آپ بے فکر اچھا رہیں پورے۔ یہ اسی لیے میں ٹائم لے رہا ہوں کہ قرآن اور سنت سے، چاہے موت ہو، قبر ہو، برزخ ہو، پہلا سور ہو، دوسرا سور ہو، تیسرا سور ہو، محشر ہو، سب کو کھول کھول کے آپ کے سامنے رکھا جائے گا۔ اگر آپ وہ کتاب لے لیں نا، قیامت کی ہولناکیاں، بڑی پیاری اس میں آیات اور احادیث ساری موجود ہیں، اور ساری تفصیلات بھی موجود ہیں جن سے میں خود استفادہ سر کرتا ہوں۔ انشاءاللہ لے لیں گے۔ تو میں آپ کو اس لیے لکھ کے بھیج دیتا ہوں تاکہ آپ کہیں تشنہ نہ رہیں، اور آپ کے پاس وہ پوری معلومات جو میں جن سے استفادہ کیا ہے اور جن سے پڑھا رہا ہوں، وہ ساری کی ساری آپ کم سے کم، میں آپ کو 2 کتابیں میں نے آپ سے کہی ہیں۔ ایک ہے قرآنی تعلیمات، بڑی پیاری کتاب ہے، 2 جلدوں میں چھوٹی سی کتاب ہے، اور دوسری ہے قیامت کی ہولناکیاں۔ سر اللہ پاک آپ کو بہت بہت ہی خوبصورت جزائے خیر دے۔
ہم لوگ آپ کے لیے دعا گوائیں بس. جزاک بڑی مل نہیں رہی ہے. جزاک اللہ. ربنا سر جی لنک بھیج دینا نیا، آج اتنی مشکل سے کھلا ہے میرا لنک. ہمارا اپنا لنک جی یہ آج جی سر اوپن جی کہہ رہی میں دوبارہ آپ کو بھیج دیتا ہوں. ہماری اس کا آپ کے پاس ایڈریس آ جاتا ہے ویب سائٹ کا، ساری ڈیٹیل وہاں موجود ہیں. ڈیٹیل میں کتنی پبلیکیشن سب فری ڈاؤن لوڈ ہے، ہینڈ آؤٹس ہیں. اسی طرح اس پروگرام جو زوم پہ ہوتا ہے جس میں آپ اس وقت شامل ہیں، اس کا نمبر بھی آ جائے گا. اور پھر وہ اس یوٹیوب کا وہ نمبر جس میں ہمارے وہ سارے قرآن کے بارے میں یہ لیکچر پڑے ہوئے ہیں، اس کا نمبر بھی آ جائے گا. وہ ابھی آپ کو بھیج رہا ہوں. اور حکم. بہت بہت اللہ پاک جزائے خیر دے آپ کو سر، اور ہم ربنا لوگوں کو بھی تقبل منا اسی طرح عمل کی توفیق دے، جو بھی آپ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اور ہم لوگوں کی اولادوں کے لیے بھی اللہ پاک ہدایت کے راستے کھول دے، اور ساری دنیا کے مسلمانوں کو دین کے راستے پہ چلنے کی توفیق دے. آمین. آمین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. جزاک آمین ثم آمین. جزاک اللہ خیر سر.